بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کنیا پروگرام۔ ناظرین، آپ سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کا 63A کے حوالے سے ایک فیصلہ آ گیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق جو ایک ریویو پٹیشن دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے، تو اب اس ریویو پٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کا جو پرانا فیصلہ تھا تو اب اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے 63A کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ 63A آئین میں ایک ایسا شق ہے کہ جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ کسی بھی پارٹی کے وہ تمام اراکین، وہ منحرف اراکین جو کہ پارٹی لائن یا پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈر ہے، اگر ان کی حکم عدولی کرتے ہیں، وہ کسی اور پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں ووٹوں کے دوران، تو اس پارٹی رکن کی جو رکنیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تاہم ناظرین، جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 20-25 اراکین قومی اسمبلی جو تھے وہ منحرف ہو گئے تھے، اور وہ پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دینا چاہتے تھے، بلکہ بعد میں ان تمام اراکین نے پارٹی لائن کے خلاف ووٹ بھی کیا تھا۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ ووٹ کرتے، اس وقت کے صدر عارف علوی نے ایک ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، جس میں اس بات کی وضاحت مانگی گئی تھی کہ آئین کے 63A کی بھرپور تشریح کی جائے۔ سپریم کورٹ سے یہ تشریح مانگی گئی تھی کہ کیا جو پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دے گا صرف ان کی رکنیت ختم ہو جائے گی یا پھر ان کا ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس حوالے سے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ بنا۔ اس بینچ نے ایک طویل ہیئرنگ کی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ آیا کہ اراکین قومی اسمبلی جو کہ پارٹی لائن کے خلاف اگر ووٹ کرتی ہے تو نہ صرف وہ نااہل تصور ہوں گے بلکہ ساتھ میں ان کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا۔ جب یہ فیصلہ آیا تو اس ملک کے جو بڑے بڑے قانون دان تھے وہ بھی اس فیصلے پر حیران تھے۔ خود سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اس وقت کے جو کرتا درتا تھے، انہوں نے ایک ریویو پٹیشن دائر کی، جس میں ان کا پلی یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ جو لوگ اس آئین کو بنا رہے تھے تو ان کا موقف یہ تھا کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی پارٹی لائن کو فالو نہیں کرتا تو سزا کے طور پر ان کی رکنیت تو ختم کی جائے گی، تاہم یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا تھا کہ اس بندے کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان کا موقف یہ تھا کہ یہ آئین کی روح کی خلاف ورزی ہے۔ جب ریویو پٹیشن دائر کی گئی تو اس دوران عمر عطا بندیال جو تھے وہ تقریباً اس کے بعد بھی 18 ماہ تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس رہے، لیکن انہوں نے ریویو پٹیشن کو سننا تک گوارا نہیں کیا۔ موجودہ چیف جسٹس جب آئے تو مختلف کیسز سنے، اور جب یہ کیس ان کے سامنے رکھا گیا تھا تو ابتدائی طور پر پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف اس ریویو پٹیشن پر اعتراض اٹھایا بلکہ انہوں نے اس بینچ پر بھی اعتراض اٹھایا۔ ناظرین، اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ماضی کی طرف جائے تو سپریم کورٹ کے یعنی عمر عطا بندیال کے اس فیصلے کے تناظر میں کہ اگر منحرف اراکین جو ہے نہ صرف ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا بلکہ ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو اس فیصلے کی روشنی میں جو پنجاب میں اس وقت بزدار کی حکومت ختم ہوئی تھی اور حمزہ شہباز شریف کی حکومت قائم ہو گئی تھی، تو اس فیصلے کے بعد حمزہ شہباز شریف کی حکومت دوبارہ ختم کر دی گئی اور پرویز الہی جو تھے وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے تھے۔ تاہم کافی عرصے کے بعد اس ریویو پٹیشن کا انتظار کیا جاتا رہا، اور جو سپریم کورٹ میں ایک نیا قانون لایا گیا تھا یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز جو تھے وہ بینچ بنایا کرتے تھے یا وہ کیسے جو ہے ان کا ڈیسائیڈ کیا کرتے تھے، تو گزشتہ ایک عرصے سے حکومت یہی چاہتی تھی کہ یہ ریویو پٹیشن جو ہے یہ ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ میں اس کو سنا جائے۔ تاہم جسٹس قاضی فائزی صاحب کے علاوہ جو 2 سینئر ترین جج تھے یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، چونکہ اس ریویو پٹیشن کو سننا نہیں چاہتے تھے تو وہ بار بار اس کو ڈیلے کیا کرتے تھے۔ تاہم گزشتہ دنوں جب ایک صدارتی آرڈیننس آیا جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے ترامیم کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے علاوہ جو سینئر ترین جج ہے ایک تو وہ کیسز کا اور بینچز کا انتخاب کرے گا، ساتھ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ تیسرے رکن کا انتخاب وہ خود اپنی مرضی سے کر سکتا ہے۔ جب یہ آرڈیننس آیا تو اس کے بعد حکومت کو موقع ملا اور انہوں نے فوری طور پر اس ریویو پٹیشن کو ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کی استدعا کی، جو کہ فوری طور پر منظور کی گئی، اور تقریباً 3 دن کی ہیئرنگ کے بعد آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے۔ نہ صرف اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا ہے بلکہ اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے جو لارجر بینچ نے فیصلہ دیا تھا تو وہ آئین کی روح کے برخلاف تھا۔
ناظرین اگر ہم اس فیصلے کا ذرا جائزہ لیں تو موجودہ صورتحال میں یعنی آج 3 اکتوبر ہے اور اس فیصلے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یاد رکھے گا ناظرین کہ اس وقت پاکستان کی جو چیف جسٹس ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی مدت ملازمت موجودہ قانون کے تحت 25 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے. تاہم اگر حکومت امنڈمنٹ لانا چاہتی ہے اور ایک ایسے امنڈمنٹ لا رہی ہے جس کو وہ پورا ایک جوڈیشل پیکج کہتے ہیں تو اس کے تحت حکومت کا ارادہ یہ ہے کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہے یا جو سپریم کورٹ کے ججز ہے تو ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد جو ہے وہ 65 سال سے بڑھا کر 68 سال جو ہے وہ رکھنی ضروری ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اگر حکومت ایک نئی قانون بنانے کی کوشش کرتی ہے اور اس قانون میں اگر حکومت کو اس وقت جو اپوزیشن پارٹی ہے اور سب سے بڑی پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اگر ان کی ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے تو یقیناً اس حوالے سے اس قانون کے بعد بلکہ سپریم کورٹ کے موجودہ فیصلے کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ ووٹ کر سکیں گے. گو کہ وہ ڈسکوالیفائی ضرور ہوں گے کیونکہ ڈسکوالیفیکیشن کا بھی ایک پورا طریقہ ہوتا ہے. جو پارٹی رکن جو ہے وہ اپنی پارٹی کے برخلاف ووٹ کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک ریفرنس بھیجا جاتا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی جب کوئی ڈیسیجن کرتا ہے تو پھر یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجا جاتا ہے اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس رکن کو ڈیسیٹ ڈکلیئر کرتا ہے. تو ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے لیکن حکومت کو فی الحال ایک کامیابی ملی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اور یقیناً اب حکومت کے لیے قدر آسانی ہو گئی ہے کہ وہ اگر قانون سازی کریں گے اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو اپنے ساتھ شامل کریں گے کسی بھی طریقے سے چاہے وہ دھونس دھمکی ہو وہ رضا سے ہو وہ کسی بھی طریقے سے ہو یا لوگ اپنی مرضی کے ساتھ حکومت کے ساتھ شامل ہونا چاہے تو حکومت کے لیے اب آسانی ہوگی. کیونکہ فی الحال سزا صرف اتنی ہوگی کہ آپ اگر اپنی پارٹی لائن کے خلاف ووٹ کرتے ہیں تو میکسیمم یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی جو رکنیت ہے وہ تو ختم ہوگی لیکن آپ کا ووٹ ضرور گنا جائے گا. تو یقیناً حکومت کی پہلے سے بھی یہ کوشش تھی اور اس حوالے سے حکومت جو تھی وہ بار بار کوشش کر رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو کسی طور پر بھی راضی کیا جائے. تاہم مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ حکومت کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے اس لیے حکومت یہ کوشش کر رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے جانب سے ایک ایسا فیصلہ آ جائے تاکہ کل ان کے لیے آسانی ہو اور اب حکومت کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک سینئر تجزیہ کار احمد بلال محبوب کو ہم سن رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حکومت کا بلکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک زبردست فیصلہ اس حوالے سے ہے کہ جو آئین کو لکھنے والے تھے جو رائٹرز آف دا کانسٹیٹیوشن تھے تو شاید وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جو اگر اپنی پارٹی لائن کے خلاف ووٹ کرے گا تو ان کے لیے اتنی سزا کافی ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. اگر اس سے زیادہ ان کا کوئی منشا یا مقصد ہوتا تو یقیناً وہ اس کو بھی کلیئرلی لکھتے کہ ان کا ووٹ گنا نہیں جائے گا. لیکن اگر انہوں نے نہیں لکھا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو پہلے فیصلہ آیا تھا جسٹس بندیال کی سربراہی میں تو وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف تھا. اس لیے آج اگر ہم یہ کہیں کہ حکومت نے ضرور سکھ کا سانس لیا ہوگا لیکن اپوزیشن پارٹیز کے لیے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج کا فیصلہ یقیناً ان کی پریشانیوں میں مزید اس سے اضافہ ہو گیا ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.